الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين والقاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلاة الله على أعدائه أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم نوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. صلوا على محمد وآل محمد. عزیزو، قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی آیہ کریمہ جس کو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام کی حیثیت سے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک اللہ نے آدم کو چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، نوح اور نوح کو بھی، وہ آل ابراہیم اور ابراہیم کی اولاد کو، وہ آل عمران اور عمران کی اولاد کو، ذریۃ بعضھا من بعض، جس میں بعض کی ذریت ہے، بعض کی اولادیں ہیں. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے اور وہ جاننے والا ہے. عزیزو، آج پہلی مجلس ایک خلاصے کے مقدمے کے ہوتی ہے، جس میں کچھ چیزوں کی وضاحت کر دی جاتی ہے اور اسی کے تحت سلسلہ مجالس آگے تک کے جاری رہتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ انتخاب جو اللہ نے اس آیہ کریمہ کے ذریعے سے اعلان کیا ہے، انتخاب کسی عام انسان کا انتخاب نہیں ہے، انتخاب خالق کائنات کا انتخاب ہے، انتخاب پروردگار عالم کا انتخاب ہے. کیونکہ انتخاب جو ہمارے آپ کے درمیان ہوتا ہے تو انسان خود اپنے کو پیش کرتا ہے اور مختلف لوگوں کے درمیان چنا جاتا ہے، منتخب کیا جاتا ہے. لیکن یہ انتخاب جو ہے عوامی سطح پر ہوا کرتے ہیں. عوامی سطح پر جو انتخاب ہوتے ہیں اس میں غلطی اور خطا کا امکان ممکن ہوتا ہے، امکان ہوتا ہے کہ عوام نے جسے منتخب کیا ہے ہو سکتا ہے اس سے کوئی خطا ہو جائے، اس سے کوئی غلطی ہو جائے، اس سے کوئی غلط بات سرزد ہو جائے. تو یہ انتخاب دنیاوی انتخاب، عمومی انتخاب ہے جس کا نتیجہ غلطی ہوا کرتا ہے. لیکن جب قدرت کسی کا انتخاب کرتی ہے تو پھر اس سے کبھی بھی غلطی کا امکان نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ سہون غلطی ہو چاہے وہ عمدن غلطی ہو. اس کے انتخاب میں کوئی غلطی کا امکان ممکن نہیں ہے. اور اگر اس کے انتخاب کیے ہوئے بندوں میں غلطی ہو جائے تو پھر یہ انتخاب کی خامی ہوگی، انتخاب کا نقص ہوگا کہ اللہ نے ایسے کو منتخب کیا
کہ جس سے ایسی غلطی سرزد ہو گئی. تو اسی لیے انبیاء اور مرسلین اور ائمہ یہ سارے وہ عہدے ہیں جسے اللہ نے خود منتخب کیا. اللہ نے کبھی اپنے منتخب کیے ہوئے بندوں کو نبی سے یاد کیا، کبھی رسالت سے نوازا، کبھی خلت سے نوازا، کبھی امامت سے نوازا. یہ مختلف عہدے اللہ نے دیے. کبھی خلیفہ کے ذریعے سے عہدہ عطا کیا اور خلافت عطا کی. تو چاہے وہ خلافت ہو، چاہے وہ رسالت ہو، چاہے وہ نبوت ہو اور چاہے وہ امامت ہو، یہ سارے عہدے وہ ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے منتخب کیے ہوئے ہیں. اللہ نے جسے منتخب کیا خلیفہ بنایا، نبی بنایا، رسول بنایا اور امام بنایا. یہ اللہ کے عہدے. اس میں کسی بندے کو انتخاب کا دخل اس نے نہیں دیا. آپ یہ کہیں کہ ہو سکتا ہے نبوت اور رسالت یہ اللہ کی طرف سے عہدہ ہے، لیکن خلافت یہ بندوں کے درمیان ہے کہ جسے منتخب کر لو، خلیفہ بنا لو. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم جب سب سے پہلی منزل میں غور کرتے ہیں اور قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا انسان جسے ہم ابو البشر کہتے ہیں جناب آدم علیہ السلام ہے. جناب آدم علیہ السلام نبوت کے عہدے پر فائز ہیں، اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. لیکن قدرت نے جب ان کے سلسلے میں اعلان کیا تو سب سے پہلا جو لفظ جناب آدم کے لیے استعمال ہوا وہ لفظ خلیفہ کا استعمال ہوا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اے میرے حبیب آپ اس وقت کو یاد کریں جب آپ کے پروردگار نے ملائکہ سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، رب اللہ نے ملائکہ سے یہ کہا، کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. خلیفہ بمانی نائب کے ہیں، اپنا نائب بنا رہا ہوں. اب عزیزو یہاں پر مکالمہ ہے ملائکہ اور اللہ کے درمیان، مکالمہ ہے. اللہ نے ملائکہ سے کہا بے زمین پر اپنا نائب بنا رہا ہوں، خلیفہ بنا رہا ہوں. تو ملائکہ نے فوراً یہ کہا کہ تو ایسے کو بنائے گا کہ جو زمین پر فساد برپا کرے، زمین پر خوریزی کرے. ہم میں سے کسی کو بنا لے، ہم تو تیری تسبیح و تصدیق کرتے ہیں، ہم تو تیری تسبیح و تحلیل میں مصروف رہتے ہیں، تیری حمد و ثنا کرتے ہیں. تو ادھر جواب قدرت آیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو ملائکہ نے کہا کہ بے شک جو تو نے ہمیں عطا کر دیا ہے ہم بس وہی جانتے ہیں. تو اب یہاں پر ایک بات سامنے آئی کہ اللہ نے زمین پر خلافت کا اعلان کر کیا کہ میں زمین پر اپنا نائب خلیفہ بنا رہا ہوں، اور ملائکہ نے یہ درخواست کی کہ تو ہم میں سے کسی کو بنا دے، ہم میں سے کسی کو بنا دے. تو عزیزوں یہ یاد رہے کہ ملائکہ یہ معصوم ہوتے ہیں، ملائکہ سے خطا نہیں ہوتی. ملائکہ خواہش نفسانی کے پابند نہیں ہیں. ملائکہ اللہ کے مطیع و فرما بردار مخلوق ہے. ملائکہ اللہ کی عبادت گزار مخلوق ہے. جب سے جس حالت میں ملائکہ کو پیدا کیا گیا
اس وقت سے اسی حالت میں یہ عبادت الہی بجا لا رہے ہیں. کبھی انہوں نے روگردانی نہیں کی، کبھی مخالفت الہی نہیں کی، ہمیشہ اطاعت الہی میں گزارا، ہمیشہ اللہ کی بندگی میں زندگی بسر کی. مولائے کائنات امیر المومنین نہج البلاغہ میں ملائکہ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ ملائکہ ایسے ہیں کہ جب سے انہیں خلق کیا گیا وہ حالت قیام میں ہیں، قیامت تک وہ قیام کی حالت میں رہیں گے. کچھ ملائکہ ایسے ہیں جو رکوع کی حالت میں ہیں، اور جب سے انہیں خلق کیا گیا وہ رکوع کر رہے ہیں اور قیامت تک رکوع کرتے رہیں گے. کچھ ملائکہ ایسے ہیں کہ جو سجود کی حالت میں ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، اور جب سے انہیں پیدا کیا گیا وہ سجدے میں ہیں اور قیامت تک وہ سجدے میں رہیں گے. کچھ ملائکہ ایسے ہیں جن کے قدم تحت الثری پر ہیں اور ان کے سر آسمانوں سے بلند. عزیزوں، یہ ملائکہ کے صفات اور خصوصیات امیر المومنین نے بیان کیے. تو یہ ملائکہ جو اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں، یہ اللہ کی مخالفت نہیں کیا کرتے. تو اب اللہ نے ملائکہ کے درمیان یہ کہا کہ زمین پر میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، اور ملائکہ نے یہ کہا کہ تو ایسے کو بنائے گا کہ جو زمین پر خونریزی برپا کرے. تو اب ظاہر ہے کہ یہ اعتراض نہیں ہے، بلکہ ملائکہ اس سے پہلے کا پس منظر کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو مخلوق آباد زمین پر تھی انہوں نے زمین پر خونریزی برپا کی، وہ قوم جنات تھے جنہیں اللہ نے زمین پر سے ہٹا دیا، مختلف مقامات پر آباد کیا. تو یہ ایک نمونہ زمین پر جنات کا ملائکہ کے سامنے تھا. لہذا اس لیے ملائکہ نے کہا کہ تو ایسے کو بنائے گا کہ جو زمین پر فساد برپا کرے، خونریزی کرے. لیکن اللہ نے فوراً یہ کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور ملائکہ نے کہا بے شک جو تو نے ہمیں علم دے دیا ہم وہی جانتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ جس خلیفہ بنا رہا تھا اس کے بارے میں ملائکہ کو علم نہیں تھا. ملائکہ جانتے نہیں تھے کہ وہ کیسا ہوگا، اس کے صفات کیا ہوں گے، اس کا کردار کیسا ہوگا. لہذا اعتراض کر دیا. لیکن جب اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو ملائکہ نے اس بات کا اعتراف کر لیا. ہر دھرمی نہیں کی، اپنی بات پر اڑے نہیں رہے، معصوم تھے. اگر اللہ سے مقابلہ کرتے تو پھر وہ ملک نہیں رہتے، ابلیس بن جاتے. تو لہذا ملائکہ معصوم ہیں اور اللہ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو بنا لے، ہم تو تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں. لیکن قدرت نے بتا دیا کہ دیکھو معصوم ملک کا مشورہ بھی ہمیں درکار نہیں ہے. ہم جسے چاہتے ہیں خلیفہ بناتے ہیں، ہم جسے چاہتے نبی بناتے ہیں، ہم کسی مشورے کے محتاج نہیں ہیں. تو عزیزو، پہلی خلافت پر یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ اللہ زمین پر خلیفہ بناتا ہے، ملائکہ کو بھی اس خلافت کے مشورے میں شریک نہیں کرتا ہے. صلوات محمد وآل محمد. بس عزیزو، یہ انتخاب جو اللہ نے کیا یہ محدود انتخاب نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم نے زمین پر منتخب کیا، ہم نے آسمان پر منتخب کیا، بلکہ اللہ فرما رہا ہے کہ علی العالمین، یہ ہمارا انتخاب. ہم نے جو آدم کو چنا، ہم نے جو نوح کو چنا، ہم نے جو آل ابراہیم کو چنا، ہم نے جو آل عمران کو منتخب کیا، یہ انتخاب محدود انتخاب نہیں ہے، یہ عالمین کے اوپر پھیلا ہوا ہے. اب ظاہر ہے کہ عالمین کی حدیں ہم آپ نہیں سمجھ سکتے کہ عالمین کتنی وسیع ہے. ایک عالم نہیں، عالمین ایک زمین نہیں، یہ قرب ہے. ایک آسمان نہیں ہے، زمین نہیں ہے، بلکہ عالمین کا لفظ استعمال ہوا. اور عالمین کی وسعت آپ اس الفاظ سے ملاحظہ فرمائیں کہ جس کے لیے ہم آپ ہر نماز میں اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. سورہ الحمد قرآن مجید کا
موجودہ ترتیب کے لحاظ سے پہلا سورہ ہے، اور سورہ الحمد اس کا نماز میں پڑھنا یہ واجب قرار دیا۔ یعنی اگر کوئی چاہے کہ ہم نماز میں کسی اور سورے کی تلاوت کر لیں تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز میں واجب ہے کہ سورہ الحمد کی تلاوت کی جائے پہلی اور دوسری رکعت میں۔ پہلی اور دوسری رکعت میں واجب ہے کہ سورہ الحمد کی تلاوت کی جائے، اور اگر سورہ الحمد نہیں پڑھا جائے تو وہ نماز نہیں ہے۔ اب تیسری اور چوتھی رکعت میں مستحب ہے، چاہے آپ سورہ الحمد پڑھیں اور چاہے تسبیحات اربع پڑھیں۔ تسبیحات اربع ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کیا ہے؟ جسے تسبیحات اربع کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ تسبیحات اربع کا تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں، مغرب کی تیسری، عشاء کی تیسری اور چوتھی، ظہر اور عصر کی تیسری چوتھی میں ایک مرتبہ سورہ الحمد پڑھنا یا ایک مرتبہ تسبیحات اربع پڑھنا واجب، اور 3 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھنا مستحب۔ لیکن پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کا پڑھنا واجب ہے، بغیر سورہ الحمد کے نماز نہیں ہے۔ جتنی بھی نمازیں ہیں صرف ایک نماز کے، ظاہر ہے کہ وہ نماز دعا ہے۔ نماز جنازہ جسے کہا جاتا ہے اس میں سورہ الحمد نہیں ہے، اور صرف سورہ الحمد نہیں بلکہ اس میں نہ رکوع ہے، نہ سجود ہے، نہ تشہد ہے، نہ سلام ہے، بلکہ بس یہ صلاۃ کہلاتی ہے، اور صلاۃ کے معنی عربی میں دعا کے ہیں، نماز میت۔ اور جتنے بھی لوگ نماز میت پڑھ رہے ہوں سب کو ان دعاؤں کا پڑھنا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی خاموش کھڑا رہے تو اس کی نماز نہیں۔ تو لہذا نماز جنازہ، نماز میت یہ قسم کی دعا ہے، اس میں طہارت بھی شرط نہیں ہے، اس میں رکوع بھی نہیں ہے، سجود بھی نہیں ہے، قیام کی حالت میں بس یہ نیت کی جاتی ہے اور نماز شروع کر دی جاتی ہے۔ یہ مرنے والے کے لیے دعا ہے، اس میں سورہ الحمد نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں، چاہے وہ نماز آیات ہو، چاہے وہ نماز عیدین ہو، چاہے وہ نماز جمعہ ہو، اور چاہے وہ نماز پنجگانہ، سورہ الحمد کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ عزیزوں، جب سورہ الحمد کی ہم تلاوت کرتے ہیں تو بسم اللہ کے بعد سب سے پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ یعنی لفظ عالمین اللہ نے سورہ الحمد میں اپنی ذات کے لیے استعمال کیا اور بتا دیا کہ دیکھو ہم تمام عالمین کے پروردگار ہیں، جتنے بھی عالم پائے جاتے ہیں ان سب کے ہم رب ہیں۔ اور عزیزوں، اگر اللہ کے بعد کسی کے لیے عالمین کا لفظ اللہ نے استعمال کیا تو وہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے رسول ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ قدرت آخری نبی کا تعارف کرا رہی ہے، آخری نبی کو پہچانوا رہی ہے کہ دیکھو پہچان لو، ہم نے عالمین کے لیے اس آخری نبی کو رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ رحمت للعالمین ہے، اور جو رحمت للعالمین کے جانشین ہوں گے یہ محدود نہیں ہوں گے بلکہ ان کا دائرہ امامت بھی وسیع ہوگا۔ جہاں جہاں تک کہ ربوبیت پھیلی ہوئی ہے وہاں وہاں تک کہ رسول کی رسالت اور ان کی رحمت پھیلی ہوئی ہے۔ ان کا دائرہ رسالت وہاں وہاں تک کہ ہے جہاں جہاں تک کہ اللہ کی ربوبیت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ان کے بعد جو جانشین پیغمبر ہیں ان کا دائرہ بھی محدود نہیں ہے، ان کو صرف زمین تک کے محدود نہیں کیا جا سکتا،
انہیں صرف عرب کی سرزمین تک کے محدود نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان کا تعلق بھی پورے عالمین سے ہے۔ یہ عالمین کے جس طرح سے رسول عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا، اسی طرح سے یہ ائمہ بھی عالمین کے لیے امام بن کر آئے۔ بس عزیزوں، اگر یہ عالمین کے لیے امام بن کر آئے ہیں، جنہیں اللہ نے منتخب کیا ہے، جنہیں اللہ نے امام بنایا ہے، تو پھر ان کا غم بھی محدود نہیں ہوگا، ان کا غم بھی وسیع ہوگا، لامحدود ہوگا۔ ہاں عزیزوں، آج 29 ذی الحجہ اگر فلک پر چاند نظر آ گیا تو آج چاند رات ہے محرم کی، اور کل یکم محرم الحرام ہے، اور اگر چاند نظر نہیں آیا تو کل 30 ذی الحجہ ہوگی۔ بہرحال آپ رسول کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے 72 شہیدوں کا غم منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آپ ادائے سید الشہداء کی تیاریاں کر رہے ہیں، گھروں میں ادا خانے سجنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، کس لیے کہ ہمارے گھر میں ہمارا آقا مہمان آئے گا، رسول کا نواسا جس کا ہم ماتم کرتے ہیں، یہ ہمارے گھر میں مہمان ہوگا۔ امام باڑے صاف کیے جاتے ہیں، امام باڑوں کے لیے علم کا انتظام کیا جاتا ہے، اذا خانے سجے جاتے ہیں، گھر میں تازی اور زری لا کر رکھی جاتی ہے۔ یہ زری جو کربلا معلیٰ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے اوپر جو عمارت بنی ہوئی ہے، اس روضے کی شبیہ ہے جو اپنے گھر کی ہم زینت بناتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں رحمتیں آتی ہیں، برکتیں آتی ہیں، اور ہم حسین علیہ السلام کی صف ماتم بچھاتے ہیں۔ عزیزوں، یہ معصوم کی تمنا اور خواہش کا نام ہے عزاداری۔ معصوم کی تمنا تھی کہ گھروں میں میرے بابا کا ماتم کیا جائے، میرے بابا کی صف ماتم بچھائی جائے، اور ثانیہ زہرا جناب زینب نے اس عزاداری کی بنیاد ڈالی۔ عزیز و تاریخ بتاتی ہے، واقعہ کربلا کے بعد کبھی کسی نے ہمارے آپ کے چوتھے امام زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، ہنسی کبھی ان کے چہرے پر نہیں آئی۔ کربلا کا وہ غم تھا جس نے چوتھے امام کو کبھی ہنسنے نہیں دیا، جس کے سامنے ایک دوپہر میں 72 جنازے آ گئے ہوں، وہ کیسے ہنسے گا، وہ کیسے مسکرائے گا؟ عزیزوں، تاریخ نے لکھا کہ چوتھے امام نے پھر کبھی کربلا کے واقعے کے بعد کسی خوشی کی تقریب میں شرکت نہیں کی۔ ایک چاہنے والا آ گیا تھا اور آ کر اس نے امام سے التجا کی تھی، مولا میرے گھر میں بیٹی کا عقد ہے، بیٹی کی شادی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں، ہمارے لیے باعث برکت ہوگی۔ تو امام نے جواب دیا، اے بھائی، جب سے میرا بابا کربلا کے میدان میں مارا گیا میں کسی خوشی کی تقریب میں شریک نہیں ہوتا ہوں۔ ہاں عزیزوں، امام نے ایک جملہ کہا، اگر تو میرے بابا کی صف ماتم بچھانا تو مجھے یاد کر لینا۔ چاہنے والا تھا، امام کی بات دل پر لگ گئی، بیٹی کی شادی تو تمام ہو گئی، لیکن امام کا یہ جملہ ذہن میں محفوظ رہا کہ جب میرے بابا کی صف ماتم بچھانا تو مجھے یاد کر لینا۔ ایک دن آیا، مولا ہم نے آپ کے بابا کے لیے صف ماتم بچھائی ہے، میں آپ کو دعوت دینے آیا ہوں، بلانے آیا ہوں، تاکہ میں ضرور حاضر ہوں گا، میں ضرور آؤں گا۔ عزیز و امام صف ماتم پر گئے، اس نے امام کے لیے ایک مخصوص مقام بنایا تھا کہ امام یہاں پر تشریف فرما ہوں گے،
امام آئے، امام کو جگہ پر بیٹھالا، امام کے سامنے ذاکر منبر پر گیا اور اس نے ذکر مصائب آل محمد، ذکر مصائب سید الشہداء بیان کرنا شروع کیے۔ اب یہ صاحب عزا ہے، وارث حسین ہے، وارث کربلا ہے، ان کے سامنے کربلا کا ذکر ہو رہا ہے، تب گریے کی حالت کیا ہوگی، ماتم کی صورت کیا ہوگی؟ لوگ گریہ کرنے لگے، حسین کا ذکر ہونے لگا، ایک دوسرے کی خبر نہ رہی۔ جب مجلس تمام ہوئی اور صاحب خانہ نے دیکھا تو امام کو اس مقام پر نہیں پایا جہاں امام کے لیے مخصوص انتظام کیا تھا۔ اب جو دیکھا تو امام اس مقام پر ہے جہاں پر نالین اتاری جاتی ہیں۔ کہا کہ مولا کوئی خطا ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کہا کہ نہیں، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ یہ صف حسین وہ ہے کہ جہاں پر ملائکہ آتے ہیں، جہاں پر ارواح انبیاء آتی ہیں، جہاں پر ارواح معصومین آتی ہیں، یعنی گویا یہ چوتھے امام عظمت مجلس کو بتا رہے ہیں، سید الشہداء کے ذکر کو بتا رہے ہیں کہ جہاں پر ذکر حسین ہوتا ہے وہاں پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، وہاں پر ارواح انبیاء اور معصومین آتی ہیں۔ تو عزیزوں، یہ مرتبہ اس مجالس کا ہے، اور اس مجالس کی بنیاد کس نے ڈالی؟ ہماری آج کی شہزادی جناب زینب ثانیہ زہرا صلوات اللہ علیہ، اس لیے کہ واقعہ کربلا کے بعد جناب زینب کو بھائی کا ماتم کرنا نصیب نہیں ہوا، دل کھول کر شہزادی اپنے بھائی کا ماتم نہ کر سکی، صف ماتم کی تمنا دل میں تھی، اور واقعہ کربلا کے بعد ثانیہ زہرا زندان شام میں آئیں، اور جب زندان شام سے آپ کو رہائی ہوئی، یزید نے چوتھے امام کو بلایا، اے سید سجاد، ہم نے آپ کو رہا کر دیا، اب آپ چاہے مدینے جائیں اور چاہے شام میں قیام کریں۔ تو چوتھے امام فرماتے ہیں کہ پہلے میں اپنی پھوپھی سے پوچھوں گا۔ اب ذرا عظمت جناب زینب کو ملاحظہ فرمائیں، یہ عالمہ غیر معلمہ ہیں، یہ جناب زینب ہیں جو کار امامت میں شریک ہیں۔ ایک امام یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی پہلی پھوپھی سے پوچھوں گا، پھر جواب دوں گا، پھر فیصلہ کروں گا۔ امام کے ہاتھوں سے ہتھکڑیاں اتار دی گئیں، بیڑیاں اتار دی گئیں، گلے سے طوق خاردار اتارا گیا، کمر سے بھاری لنگر اتارا گیا۔ چوتھے امام واپس قید خانے میں آئے، آ کر عرض کیا، پھوپھی اماں، یزید نے ہمیں رہا کر دیا، وہ کہتا ہے چاہے مدینے جائیں چاہے شام میں رہیں۔ اے پھوپھی اماں، آپ بتائیں شام میں رہیں گی یا مدینے جائیں گی؟ کہا کہ بیٹا سید سجاد، میں اپنے وطن واپس جاؤں گی، لیکن بیٹا جب سے میرا ماجایا مارا گیا میں دل کھول کر بھائی کا ماتم نہیں کر سکی ہوں، میں بھائی کی صفے ماتم نہیں بچھا سکی ہوں، پہلے میں بھائی کا ماتم کرنا چاہتی ہوں۔ بس عزیزوں، تاریخ گواہ ہے کہ یہ پیغام یزید تک پہنچا، یزید نے شام میں مکان خالی کروا دیا، تمام قید خانے سے بیویاں اس مکان میں آئے، پہلی صفے ماتم ثانیہ زہرا نے بچھائی۔ میں آواز دوں گا، اے شہزادی، اے فاطمہ، اے شہزادی جناب زینب صلوات اللہ علیہا، آپ کی تمنا تھی کہ میرے بھائی کا ماتم نہیں ہو سکا، میرے بھائی کی صفے ماتم نہیں بچھ سکی، میں نے اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا، اس خلوص سے آپ نے صفے ماتم بچھائی ہے کہ آج آپ کے چاہنے والے ہر گھر میں آپ کے بھائی کی صفے ماتم بچھائے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کی تعصی ہے، آپ کے نقش قدم پر چل کر یہ عمل انجام دے رہے ہیں۔ اے شہزادی یہ اور ہم سب کا پرسہ قبول کیجئے۔ بس عزیزوں، چند جملے مصائب کے اور عزیزوں، شہزادی زینب تمام بیویوں کو لے کر مکان میں آئیں۔ حسین کا ماتم ایک بہن نے کرنا شروع کیا، ایک بھائی کا ماتم بہن کر رہی تھی، ایک بھائی کا ماتم نہیں تھا، یہ 72 شہیدوں کا ماتم تھا، یہ جوان علی اکبر کا ماتم تھا،
یہ شہزادہ قاسم کا ماتم تھا، یہ آن و محبت کا ماتم تھا، یہ پرسہ فروا کو قاسم کا دیا جا رہا تھا، لیلا کو جناب علی اکبر کا دیا جا رہا تھا، علی اصغر کا جناب رباب کو دیا جا رہا تھا، اور حسین کا پرسہ زینب کو دیا جا رہا تھا۔ عزیزوں، تمام شان کی عورتیں آ گئیں اور ثانیہ زہرا کو پرسہ دینے لگیں، اور ثانیہ زہرا نے بھائی کی صف ماتم بچھائی۔ 7 دن تک شام میں ماتم ہوتا رہا، لیکن عزیزوں بس تاریخ لکھتی ہے کہ 7 دن ہو رہے تھے کہ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے پھر کہا، سید سجاد اب میں اپنے وطن واپس جاؤں گی، لیکن جانے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ میرے وارثوں کے سروں کو ایک مرتبہ ہمارے پاس بھیج دیا جائے تاکہ ہم ان سے رخصت ہو لیں۔ بس عزیزو چند جملے، ہمارے وارثوں کے سروں کو بھیج دیا جائے۔ ادھر یہ پیغام ثانیہ زہرا پہنچا، ادھر شہداء کے سر دربار یزید سے آنا شروع ہوئے، ایک ایک سر آتا جاتا تھا، بی بی کھڑی ہوتی تھی، اس سر کو لے لیتی تھی، اور اس آنے والے سر کے شہید کا ماتم ہوتا تھا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جناب علی اکبر کا سر آیا، ام لیلا آگے بڑھی، اپنے کلی الجوان علی اکبر کا سر لے لیا، وہ علی اکبرہ کی صدائیں بلند ہوئیں۔ عباس کا سر آیا، ام کلثوم آگے بڑھی، اپنے بھائی کا سر لے لیا۔ قاسم کا سر آیا، ام فروا آگے بڑھی، اپنے لال کا سر آغوش میں لے لیا۔ عزیزوں ایک مرتبہ سر حسین آیا، چاہنے والی بہن کھڑی ہو گئی، بھائی کا سر گود میں لے لیا، واہ حسینہ کی آوازیں بلند تھیں۔ اسی اسنا میں 2 چھوٹے چھوٹے سر اور آئے، لیکن سروں کا لینے والا کوئی نہ تھا۔ ایک شام کی خاتون نے آواز دی، کیا اس بچوں کی ماں دنیا میں نہیں ہے؟ زینب تڑپ گئی، اے خاتون یہ نہ کہ ان بچوں کی دکھیاری ماں، میں زندہ ہوں، میں اس بھائی کا ماتم کر رہی ہوں جس کی ماں نے چکیاں پیس سے پالا تھا، جسے کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا، اور ریاض پر جہاں جہاں بھی شیعہ نے حضر کرار ماتمدار مظلوم کربلا ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو